اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم اجمعین۔ خواہران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بفضل تعالیٰ ایک بار پھر میں اور آپ ماہ مبارک کے رمضان میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو ماہ ضیافت الہی ہے، ماہ طہارت، ماہ تصفیہ و پاکیزگی اور ماہ نزول قرآن ہے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان دراصل ہمارے عبادی سال کا آغاز ہے، ایک مومن کا، ایک عبد خدا کا عبدیت کا سال ہے۔ جیسے پاکستان کے سرکاری سال ہیں، تعلیمی سال ہے، مالیاتی سال ہے، زرعی سال ہے جو فصل ربیع سے شروع ہوتا ہے، تعلیمی سال مارچ سے شروع ہوتا ہے، مالیاتی سال ہے جو جون سے شروع ہوتا ہے، بالکل اسی طرح عبد کا عبادی سال ہے۔ اور ایک عبد اپنے عبادی سال کا آغاز نہ جنوری سے کرتا ہے، نہ محرم سے کرتا ہے، بلکہ بندگی کے سال کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے تمام سننے والے اس کو اپنے عبادی سال کا آغاز بھی قرار دیں اور پورے سال کا جو ارادہ، جو عزائم ہے، یعنی پورے سال کا عبادی شیڈول بنا لیں انشاءاللہ۔ اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں تاکید ہے جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں کہ آپ کے ذمہ جو بھی مالی واجبات ہیں، جن کے ذمہ زکوٰۃ ہے، خمس ہے یا کوئی بھی اور مالی واجب ہے، تو ماہ مبارک رمضان یہ سب سے افضل اور مناسب موقع ہے کہ انسان اپنے واجبات کو ادا کرے۔ تفہیری گفتگو سے آغاز کروں گی، ایک طالب علم کی حیثیت سے چند معروضات آپ کی خدمت میں دعائے ابو حمزہ سمالی سے جو میرا موضوع ہے عرض کروں گی۔ اور یہ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے، یہ سعادت کہ نہیں معلوم کہ زندگی کے اور کتنے کاموں میں مشغول ہو سکتے تھے، لیکن یہ عنایت پروردگار ہے میرے عزیز کہ اس گھڑی، اس ساعت میں اور آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں کلمات امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک بار پھر آپس میں منسلک ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اور الحمدللہ پچھلے 2 سال سے یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے مسلسل کہ آپ سب کی خدمت میں اس خوبصورت دعا کے مختلف موضوعات پر مختلف پہلوؤں سے مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی پچھلے سال کہا تھا کہ یہ دعا بہت طویل ہے اور اس میں بہت عمیق اور کثیر مطالب پوشیدہ ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ ایک جملے کو لے کر اس پر بات کی جائے، اس لیے دعا میں جو کی ورڈز ہیں، کی سینٹنسز ہیں جو امام نے تکرار کیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب توفیق الہی ہے میرے عزیز کہ خدا متعالی کا چاہتا کہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر خود ہی دعا و مناجات پڑھ لیتے، علیحدہ بیٹھ کر اپنے اپنے فہم کے مطابق تفسیر قرآن، علوم قرآن، اہل بیت، معرفت امام زمان علیہ السلام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، وقت نکالتے اور یقیناً نکالتے ہوں گے۔ انفرادی طور پر سبھی مشغول ہوں گے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی انداز سے قربت پروردگار کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ اور اس کو خدا نے پسند بھی کیا ہے کہ لوگ اپنی اپنی نماز تہجد کو علیحدہ پڑھیں، جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ لوگ تنہائیوں میں اور کسی حد تک تاریکی میں ہوں اور اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کریں، اس سے گفتگو کریں۔ لیکن اس تنہائی کی عبادت کے باوجود اللہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اجتماع میں بھی بیٹھیں اور مل کر اپنے پروردگار کو پکاریں، دعا کریں، بالخصوص اس کے کلام پر غور و فکر کریں اور اس کے پیغامات کو سمجھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا میکانزم کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، البتہ ہمارے پاس کچھ اشارات موجود ہیں روایات کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روایت کے اندر اشارہ موجود ہے نماز جماعت کے سلسلے میں، اور وہ یہ کہ جب نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو وہ نماز جماعت کے ساتھ پوری کی پوری پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور اگر کسی ایک فرد کی نماز بھی اس قابل ہو کہ جو قبول ہو جائے
تو پروردگار اس کے صدقے میں باقیوں کی نماز کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے میرے عزیز کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اس قدر تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی وجوہات ہیں۔ بہرحال اب ہمیں نہیں معلوم کہ آیا یہ اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام ہوا ہے اور اس گروپ میں کسی کو وسیلہ بنا کر ہم سب کو جمع کیا گیا ہے ایک پلیٹ فارم پر، کیا اس کے اندر بھی کوئی راز ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب انفرادی طور پر تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم انفرادی طور پر ایک دوسرے کا موازنہ کریں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا، نہیں، شاید ایسا نہیں ہوگا، چونکہ اس کے اندر تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم سب کے اندر کمیاں ہیں، ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کوتاہی، لغزشیں، گناہ ہوں گے۔ تو انفرادی طور پر ہم گناہ گار ہیں اور اجتماعی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو گناہ گار ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند متعال نے لوگوں کے اجتماع پر زور دیا کہ لوگ مل کر بیٹھیں۔ شاید اس کے اندر بھی ذات پروردگار کی کوئی حکمت ہو جس کے بارے میں ابھی ہم نہیں جانتے، لیکن ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شاید ہر ایک کی خوبیوں کو پروردگار جمع کروانا چاہتا ہے۔ مثلا یہاں پر یقیناً کچھ خواتین ایسی ہوں گی جو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتی ہوں گی، یا کچھ خواتین ہوں گی جو ہر شب جمعہ دعائے کمیل یا زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں گی، یا کچھ ایسی ہوں گی جو بہت تہجد گزار ہوں گی، کچھ ایسی ہوں گی جن کی ذات سے دوسروں کو فیض پہنچ رہا ہوگا، کچھ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، کچھ نے دین کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہوں گی۔ تو شاید کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کر کے ایک پیکیج، ایک انسان کامل کا نمونہ معاشرے میں بنا دے۔